بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سردار محمد صابر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے سنگ۔ اس وقت ہمارے رنگوں میں ایک سیاست کا رنگ آیا ہے، اور یہ رنگ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قانون پاکستان میں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، غریب اور امیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اے زیڈ ہاشمی۔ ان کا تعلق جو ہے ہمارے پاکستان میں ایک ایسی جماعت سے ہے جس کا منشور یہی ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ قانون کی دروازے پر ان کے آنا چاہیے۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ پاکستان سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ نے 2020 سے سندھ میں بالخصوص کراچی میں اس تنظیم کو بحال کیا ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ جناب اس تنظیم کا منشور کیا ہے، اور آنے والے دور میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں یہ پارٹیسپیٹ کریں گے کہ یا نہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں جناب سید اے زیڈ ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اے زیڈ ہاشمی، پریزیڈنٹ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ سندھ۔ ہم نے یہ جو فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ سندھ ایک سیاسی جماعت بنائی ہے، اس کا مین مقصد جو ہے وہ ملک میں قانون کی حکمرانی کا نفاذ کرنا ہے۔ ہمارے چیئرمین محترم کرنل راجہ جاوید مجتبیٰ صاحب، انہوں نے 2020 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس جماعت کو رجسٹرڈ کروایا، اور ایک عام آدمی کی رسائی تک عام آدمی کو جو ہے قانون کی رسائی تک پہنچانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ جد و جہد کا آغاز کیا۔ تو ہم نے جو ہے نا اس کو ایک گراس روٹ لیول کے اوپر لے کر آئے ہیں تاکہ عام آدمی کو انصاف مہیا ہو، چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہے لیکن قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ جس کی پاس طاقت ہے اسی کا جو ہے نا وہ قانون چلتا ہے، لیکن ہماری جو ہے نا مین موٹو، ہمارا مین جو ہے وہ یہی ہے کہ رول آف لا جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں ہو اور ہر غریب آدمی کو اس میں انصاف ملے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ان کا منشور ہے کہ ہر غریب آدمی کو، ہر پاکستانی کو انصاف ملے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جب 2020 میں انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا اور کرنل ریٹائرڈ راجہ جاوید مجتبیٰ صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ سر کراچی اور بالخصوص سندھ کے علاقوں میں آپ نے کہاں کہاں اپنے دفاتر قائم کیے اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی ہمارا سندھ میں الحمدللہ تقریباً پنجاب کی آخری حد ہے صادق آباد تک، وہاں ہمارے تمام لوگوں نے ہمیں سراہا۔ ہمارے جو کاز تھا اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ رول آف لا، ہمارا سلوگن ہی ہے کہ قانون کی حکمرانی، اور اس کے اوپر ہی ہم کاربند ہیں کہ اس ملک میں انشاءاللہ تعالی قانون کی حکمرانی لائیں گے۔ اور پورے سندھ میں جو ہے نا ہمارے یہ دفاتر کھلے ہوئے ہیں، اور بالخصوص کراچی میں تقریباً ہمارے ابھی 8 سے 10 دفاتر کھل چکے ہیں، اور باقی ڈے بائی ڈے جو ہے نا الحمدللہ لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے اور لوگ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور جوک در جوک لوگ اس کے ہماری ممبر سازی اور ممبرشپ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہا کہ ممبرشپ میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ سیاسی جماعت ہے تو اس میں آپ نے ہمارا جو ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کا مستقبل نوجوان، ان کے لیے کوئی الگ سے ونگ بنا ہوا ہے کہ وہ اسی مدر میں آتے ہیں؟ جی ہمارا جو ہے نا فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا ایک یوتھ ونگ بھی ہے۔ یوتھ ونگ سندھ کا علیحدہ ہے، اور دوسرے صوبوں کا ہر صوبے میں ایک یوتھ ونگ بنائے گا جس میں نوجوانوں کو جو ہے نا اس پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا اس میں آئے گا، اور جو کمزور لوگ ہیں، کمزور مین فائنینشلی جو کمزور ہیں، وہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ وہ شامل ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے نا یہ وڈیروں کی سیاست والا جو ہے نا سلسلہ نہیں کیا۔ ہمارے چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے اور جو ہم لوگوں کا بھی جو ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم عام آدمی کو اس جماعت میں لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اور پڑھے لکھے لوگ لائیں گے جو اپنے فیوچر کو سمجھیں گے، ہمارے پاکستان کے لیے فلاح کے لیے کام کریں گے، نہ کہ دوسری جماعتوں کی طرح خالی نعرے بازی اور جو ہے نا کوئی کام نہ کرنے والا جو اصول پہ قائم ہے یہ لوگ، ہم اس میں نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ان کا نظریہ مختلف ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کرنل ریٹائر سید تنویر عمران صاحب بھی ہیں، اور جو سرپرست اعلیٰ سندھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد حسین صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ انجینئر عبدالقادر عباسی صاحب جو جنرل سیکرٹری سندھ ہیں، پڑھے لکھے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، اور سیاسی طور پر جو مستحکم پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر،
ہر مسلک کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو سر آپ کے پاس جو پاکستان کا منشور تو آپ نے بتا دیا، پاکستان کے الیکشن ہونے والے ہیں، کچھ ٹائم ہے اس کے بعد، اس میں آپ کا کیا پارٹیسپیشن ہوگی؟ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں اس دفعہ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشنز میں، تو بھرپور لیول کے اوپر، ٹاؤن لیول کے اوپر، یو سی لیول کے اوپر، اور ہم ہر جگہ پہ امیدوار انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کھڑے کریں گے. اور ہمارا جو سب سے زیادہ اور سب سے کلیئر کٹ جو بات ہے کہ ہم جو ہے نا ٹکٹیں بیچیں گے نہیں. ہم مستحق لوگوں کو جو ہمارے ملک کی میں قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کریں گے، ان افراد کو اور پڑھے لکھے افراد کو اور متوسط طبقے کو جو ہے نا ہم ٹکٹیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین، سنا آپ نے کہ حیرت ہو رہی ہے مجھے سن کے اور خوشی بھی کہ بھئی میں ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں جن کے چیئرمین راجہ جاوید مشتبہ ریٹائرڈ کرنل ہیں، اور پاکستان کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ٹکٹ نہیں بیچیں گے. ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا جو منشور ہے اور آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں نے ایک نظر اور دوڑائی تو سرپرست اعلیٰ سندھ جو ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد حسین صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ کے جو ڈی آئی جی ریٹائرڈ خورشید آفریدی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. تو آپ کے پاس سر پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ پاک فوج سے منسلک ہے اور پاک فوج ہماری محافظ ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا ملک جو قائم ہے الحمدللہ اللہ رسول کے بعد پاک فوج کی محنت سے اور جدوجہد سے اور وفاداری سے ہی یہ قائم ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاک فوج کا جو ہے اس ملک کو سنبھالنے میں اور اس ملک کو بچانے میں ان کا کیا کردار رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب، انہوں نے کس جوش و جذبے کے ساتھ پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج ایک اعلیٰ ترین فوج ہے اور ایک اپنے ملک سے وفادار فوج ہے، اور انہوں نے ہر طریقے سے دشمن کو بھی بتا دیا اور کلیئر کٹ جواب دیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے جواب دیا ہے. تو پاک فوج ایک ہماری اپنی فوج ہے اور ہمارا سرمایہ ہے. اور آپ پاک فوج کا جب آپ نام لیتے ہیں اور اگر آپ کا خون میں گرمائش نہ آئے تو پھر آپ پاک فوج کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. پاک فوج کے ساتھ وفاداری یہی ہے کہ جب آپ پاک فوج کا ذکر کریں تو آپ کے خون میں گرمائش آنی چاہیے اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یار پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کا جب نعرہ آئے تو آپ کے بدن میں گرمائش ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ جو سارے احباب ہیں ہمارے ساتھ مل کے ہم ایک ایسی بہترین ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جو ہے نا اس ملک میں، کراچی میں، تمام صوبوں میں قانون کی حکمرانی انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جی ناظرین، واقعی ابھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پاک فوج کا نام جب آتا ہے، کیونکہ ان کی شہادتیں ہماری نیندوں کے لیے ہیں، ہماری آزادی کے لیے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کراچی ڈویژن کے صدر جو ہیں اسحاق شیخ صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، جرنلسٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضلع غربی کے صدر جناب عبدالوحید صاحب بھی ہیں، اور مسز نازنین انور ایڈوکیٹ صاحبہ موجود ہیں جو مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہے. تو یہ لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ایک مکہ بن گیا ہے. اب ان سے کہیں گے کہ جناب آپ فیلڈ میں جب ہیں تو یہاں پر کتنے دفتر کراچی میں قائم کیے ہیں، اور جلد سے جلد اس کے بارے میں بتائیے آپ نے اب تک کتنے کیے؟ کراچی میں تو الحمدللہ تقریباً 10 دفاتر ہمارے آن ہو چکے ہیں اور ورکنگ ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اور جو ہمارا پورا سندھ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سندھ میں ہمارے کافی سارے دفاتر، صادقہ آباد تک، گھوٹ کی، حیدرآباد، ہر جگہ پہ ہمارے دفاتر کھل چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جلد سے جو جلوسوں کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ورکنگ جو ہے دسمبر میں ہمارے چیئرمین صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آئیں گے، کراچی تشریف لائیں گے، تو بھرپور طریقے سے ان کا ایک استقبال کیا جائے گا. اور تمام جو ہمارے دفاتر ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شرکت کریں گے. اور اس میں ابھی بھی لوگوں کو کافی حد تک اویئرنیس ہو گئی ہے کہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کیا ہے اور قانون کی حکمرانی کیا ہے، کیونکہ جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے وہاں ہماری ایف ڈی ایف وہاں پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا جہاں ظلم ہوگا ایف ڈی ایف پہنچے گی، اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں اور سن لیں اور سمجھ لیں کہ ایف ڈی ایف اب مظلوموں کے ساتھ دینے آ رہی ہے. اچھا سر، آپ کا نشان ہے گھنٹی، تو یہ ان لوگوں کے لیے گھنٹی بجے گی جو ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، جو ملک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ گھنٹی ان لوگوں کے لیے بجے گی جو ملک اور آرمی کے دشمن ہیں، جو عوام کے دشمن ہیں. سر اس کا کیا وجہ تھی کہ آپ کو نشان گھنٹی لیا؟
دیکھیں یہ ہے نا کہ اس میں ایک آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کہ سوئےوں کو جگانے کے لیے گھنٹی ایک بڑا اچھا کام کرے گی. اور ویسے بھی جو ہے نا اگر ایک کسی کوئی ادارہ ہو کوئی اسکول ہو تو اسکول میں بھی گھنٹی بجتی ہے اسٹوڈنٹس کو جگانے کے لیے. تو ہم نے یہ جو گھنٹی کا جو انتخاب ہوا ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو جگانے کے لیے یہ گھنٹی بج رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بجے گی اللہ کے حکم سے. جی بہت شکریہ. اچھا سر، آپ کراچی کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ انہیں ہمارے چینل کی توسط سے دعوت دیجیے اپنے لیے، آپ جو ان کے لیے کہنا چاہیں، جو پیغام دینا چاہیں. میں خصوصاً پہلے پورے پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک برادرانہ ایک اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک ہماری جماعت میں شامل ہوں، فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ میں. اور آپ دیکھیں کہ دوسری جماعتوں میں ہمیں کتنا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے کہ نہ ہمارے میں کوئی کرپشن ہے نہ ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک واحد جماعت ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ نا اس ملک کو آگے تک لے کر جائے گی. باقی سب جماعتوں کو آپ لوگوں نے آزما لیا ہے. آپ 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمیں زیادہ وضاحت کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور خصوصی طور پر آپ نے پوچھا کہ کراچی کے لیے، تو کراچی کے نوجوانوں میں ایک جذبہ ہے، ایک ان کے اندر ایک جوش ہے. تو میں ان سب سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ پازیٹیو طریقے سے ہماری جماعت میں شامل ہوں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، تاکہ ایک عزم لے کر ہم چلے ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے. اور قانون کی حکمرانی جب ہی ہوگی جب آپ لوگ پڑھا لکھے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو اس ملک میں اور خصوصاً کراچی میں جو ہے نا ترقی جو ہے وہ ہوگی. اور کراچی کا جو صورت حال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. مجھے زیادہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہر بندہ جو ہے نا مسائل کا سامنا کر رہا ہے. کراچی میں جو ٹریفک کا جو صورت حال ہے، جو روڈ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کی صورت حال ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو آپ لوگ جب ایک یکمشت ہو کے ایک پاور ہو کے ابھریں گے، پازیٹیو پاور ہو کے ابھریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی مسئلہ رہے گا اور ہم ہر مرحلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کریں گے. تو میری نوجوانوں سے یہی درخواست ہے ایک دفعہ پھر کہ آپ جو ہے نا ایک فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا ساتھ دیں. شکریہ. جی، کراچی کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام چلا گیا کہ جناب فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا ساتھ دیں اور ملک کی ترقی اور تعمیر میں حصہ لیں اور پاک فوج کا ساتھ دیں. میں ناظرین سے زیادہ چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ میرا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی اس کو شیئر کیجیے. بہت بہت شکریہ. سردار محمد صابر عباسی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.